قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة یا رسول اللہ والسلام علیہ مل کر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ایک قدرہ تھوڑی پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام نقیب محفل محبت و خلوص کے پیکر حضرت حافظ محمد شکیل صاحب اور زینت محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد زمان صاحب اور بانی محفل عزیزم محمد عدنان صاحب محمد اسلام صاحب اور عرفان صاحب اور عمران صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے والد مرحوم مغفور محمد اکرم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور بھائی محمد رمضان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل کو سجایا. آپ کو بلایا, مجھے بلایا. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم مغفور کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کا یہ بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے. اور میں انشاءاللہ سوا پہ شروع کی ہے تقریر, آدھا گھنٹے کے اندر اپنے مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا میری طرف توجہ فرمائیے. ساری گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین کی جو شان ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین محترم, اب ضرورت پیش کیوں آتی ہے حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذکر کی یا حضور داتا گنج بخش حجویری کے ذکر کی؟ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ یاد رکھیں قرآن بیان کرتا ہے جن کا وجود امت کے لیے سود مند ہو, نفع مند ہو, اور جو مخلص لوگ ہیں ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میرے نبی کی سنت ہے. قرآن ہے, سورت مریم ہے. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا. حضرت سیدنا موسیٰ کا ذکر قرآن میں کیجئے کیونکہ وہ مخلص تھے. وہ معاملے کے اندر بھی مخلص تھے, معاشرے کے اندر بھی مخلص تھے, خلق خدا کے ساتھ بھی مخلص تھے, امت کے ساتھ بھی مخلص تھے, اور اپنے خالق کے ساتھ بھی مخلص تھے. اس سے پتہ چلا جو دین میں مخلص ہو, جو اسلام میں مخلص ہو, جو خلق خدا کے ساتھ مخلص ہو, اس کا ذکر کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور میرے نبی کی سنت بھی ہے. کوئی شخص کہے یہ تو نبی کے بارے میں ہے, آئیے نبی کے علاوہ کا ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا. اللہ فرماتا ہے حضرت سیدہ مریم کا ذکر میری امت کو سنائیے کیونکہ وہ اس وقت کی ولیہ تھی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا, ان کا نام بھی قرآن کے اندر بیان کیا. خدا کی قسم ان کے ہاں جو کرامت بیان ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کا ذکر بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر ہیں, محراب کے اندر ہیں, عبادت کر رہی ہیں. عبادت کرتے کرتے ہوئے حاضرین محترم ایک دن حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ان کی خدمت کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بے موسمی پھل موجود.
کیا بے موسمی پھل موجود تھے. آپ نے فرمایا قال یا مریم ان لک ھذا، آتا میں ہوں جاتا میں ہوں، تالا لگا ہوا ہے اور یہ بے موسمی پھل کہاں سے آگے؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. تو ایسے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو ولی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریبی ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کی سنت کیسے ہے؟ مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں. میرے نبی تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھائے، عرض کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. اے اللہ ہمارے ملک شام کے اندر بھی برکت عطا فرما اور ملک یمن کے اندر بھی برکت عطا فرما. یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے کیوں دعا مانگی؟ اس لیے مانگی وہاں 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، 70 نبیوں کے مزارات ہیں. اچھا جی ملک یمن کے لیے کیوں دعا مانگی؟ نہ وہاں کسی نبی کا مزار ہے، نہ وہاں کعبہ ہے، نہ وہاں قبلہ ہے، نہ صفا مروہ ہے، اور نہ ہی وہاں قبلہ ہے نہ کعبہ ہے. تو وہاں کیوں دعا مانگی؟ اس لیے محدثین کرام بیان فرماتے ہیں ملک شام کے لیے میرے نبی نے اس لیے دعا مانگی کہ وہاں 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور یمن کے لیے اس لیے دعا مانگی وہاں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے ولی آئے، میری طرف توجہ فرمائیے گا. دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے ولی آئے. آصف بن برخیہ جیسے بھی ولی آئے. وہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، ایسا ولی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس بالکل آ گئی ہے، اب اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے جو ہزاروں میل، بیٹے بیٹھ جاؤ، چلو چلو ادھر بیٹھ جاؤ نیچے جیسے، ادھر توجہ فرمائیے. حضرت سلیمان نے فرمایا وہ ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور رکھا ہے، کون ہے جو تم میں سے لے کر آئے؟ آپ کی امت کا ایک ولی کھڑا ہو گیا. قرآن ہے پارہ نمبر 19 ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں دل ٹھنڈا ہو جائے گا. قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ کے اندر لے کر آئے؟ پہلے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کی، حضرت میں لے کر آؤں گا. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ محفل لگی ہوئی ہے، ابھی محفل یہ برخاست نہیں ہوگی. محفل کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا. آپ نے فرمایا ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے. قرآن بیان کرتا ہے ایک عالم دین کھڑا ہو گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت دیر کی کیا بات ہے، یہ آنکھ کی پلک جھپک کر اوپر نہیں آئے گی، ملکہ بلقیس کا تخت پہلے قدموں میں حاضر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ان کی امت کے ولی تھے، اور ان کی امت کے ایسے ایسے بھی ولی آئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے ایسے بھی ولی آئے جو غار کے اندر سوئے رہے. ایک صدیہ نہیں، 2 صدیہ نہیں، خدا دی قسم قرآن پاک ہے سورۃ کہف ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے. 3 صدیاں وہ غار کے اندر سوئے رہے. 300 سال کے بعد جب وہ اپنی غار سے اٹھے تھے، ان کا جسم تھے، وہ جسم خدا کی قسم ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی سلامت تھے. بڑے بڑے ولی آئے.
اور پہلے نبیوں میں یاد رکھیں جتنی ان کی نبی کی پاور ہوتی تھی اس کی امت کے ولی کی بھی اتنی پاور ہوتی تھی. سارے ولیوں کو ملا لے, سارے ولیوں کو ملا لے, اصحاب البرخیہ کو ملا لے, اصحاب کہف کو ملا لے, بڑے بڑی امت کے ولیوں کو ملا لے, مگر حضور سیدنا غوث العظم جیسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ اہل علم نے بیان فرمایا, حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کائنات ولایت کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا بولیے؟ کائنات ولایت کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں, آپ نے کبھی پرانے زمانے میں چکی دیکھی ہوگی نا, وہ چکی کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے اور وہ کیل مرکز کے اندر ہوتا ہے, باقی جتنا ارد گرد دانے ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. خدا کی قسم کائنات ولایت کے اندر حضور سیدنا غوث العظم مرکز کی حیثیت ہے. جتنی بھی ولی ہیں اور یا ولی آئیں گے قیامت تک, سارے کے سارے آپ کے ارد گرد گھومیں گے, سارے کے سارے ارد گرد گھومیں گے. خواہ وہ سلسلہ چشتیہ ہے, خواہ وہ سلسلہ سہروردیہ ہے, خواہ وہ سلسلہ قادریہ ہے, خواہ وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے, سارے کے سارے آپ کے مرید ہیں. آپ ولیوں کے بھی ولی, پیروں کے بھی. اسی بنا پر میں بڑے وثوق کے ساتھ علمی باتیں کروں گا انشاءاللہ, کچھ لے کر جائیں گے. یہی وجہ ہے دنیا کائنات کے اندر میرے نبی کی امت میں سے بڑے بڑے ولی آئے. حضرت بابا فرید الدین بھی آئے, حضرت معین الدین چشتی بھی آئے, جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, کلمہ پڑھایا. حضرت بہاء الدین بھی آئے, حضرت خواجہ غلام فرید کول مٹھن والی سرکار بھی آئے, حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بھی آئے. بڑے بڑے ولی آئے معاشرے کے اندر, اس بر صغیر کے اندر, کائنات ولایت کے اندر. کسی ولی کو یہ جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اعلان کرے قدمی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اگر یہ اعزاز ملا ہے تو صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا قدم ہر مرید کی گردن پر ہے, ادھر توجہ فرمائیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی, ہر مرید کی گردن پر ہے, نہیں, بلکہ فرمایا ہر ولی کی گردن پر ہے. جب حضور غوث العظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوا تو جتنے بھی قیامت تک آنے والے مرید ہیں وہ سارے کے سارے ان کے واسطے سے حضور سیدنا غوث العظم کے مرید ہوئے. جب ہر پیر مرید بنا غوث العظم کا تو ہر پیر کا جو مرید ہے وہ کس کا مرید بنا؟ بولیے, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید بنا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا قدمی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میری طرف توجہ فرمائیے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر یہ اعلان جب فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خراسان کے علاقے کے اندر, خراسان کے پہاڑوں کے اندر آپ مراقبہ کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, عالم مراقبہ میں تھے. حضور سیدنا غوث العظم بغداد کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت معین الدین چشتی نے حضور سیدنا غوث العظم کی وہ آواز ہزاروں میل دور سنی اور سن کر پھر جواب دیا کہ حضرت آپ کا قدم باقیوں ولیوں کی تو گردن پر ہے, لیکن میری عقیدت یہ ہے کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب وہ بغداد شریف کہاں اور معین الدین چشتی خراسان کہاں, وہ آواز کیسے پہنچی؟ ادھر میری طرف توجہ فرمائیے. اس بات کا جواب میں حدیث سے دیتا ہوں. میری طرف توجہ فرمائیے گا, ذرا آگے آجئے, بس تھوڑا سا آخری باتیں ہیں, ذرا توجہ آگے آجئے, ذرا سننے اور سنانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اب وہ خراسان کہاں, بغداد کہاں, اس کا جواب حدیث سے ملتا ہے. میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے,
جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ادھر توجہ فرمائیے, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب وہ میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اب رب العالمین آنکھ بننے سے بھی پاک ہے, زبان بننے سے بھی پاک ہے, اور کان بننے سے بھی پاک ہے, اور پاؤں بننے سے بھی پاک ہے. رب فرماتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا پاؤں اس کے ہوتے ہیں, طاقت میری ہوتی ہے. فرمایا آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, اس آنکھوں کے اندر قوت اور طاقت میری ہوتی ہے. اور کان اس بندے کے ہوتے ہیں, اس کانوں میں قوت اور طاقت میری ہوتی ہے. جس قوت اور طاقت کے ساتھ فرمایا خراسان کے علاقے کے اندر بغداد سے نکلی ہوئی آواز اگر سنے تو وہ سن سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سنیو, اولیاء کی شان قرآن سے سمجھو, ولیوں کی عظمت حدیث مصطفیٰ سے سنو. میرے نبی فرماتے ہیں وہی بندہ ولی. فرمایا آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, اس آنکھوں میں قوت اور طاقت میری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین سے کعبہ دکھائیں تو دکھا سکتے ہیں. داتا کنگبش حجویری مسجد ٹیڑھی ہے, آپ نے فرمایا نہیں ٹیڑھی, مسجد بالکل سیدھی ہے. مسجد کا رخ سیدھا کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے. انہوں نے کہا حضور نہیں, ہم یہاں پرانے بندے ہیں, یہاں پرانے رہنے والے ہیں, بڑے دیرینہ زمانے سے رہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. آپ نے نماز پڑھائی. خدا کی قسم اللہ اکبر جب کی تو ان لوگوں نے جب نگاہ اٹھائی, جب پہلے اللہ اکبر نہیں کی تھی تو لاہور کی سرزمین تھی. جب نماز کی حالت میں آنکھیں اٹھائی تو سیدھا کعبہ بیت اللہ شریف نظر آیا. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر معین الدین چشتی چلتے چلتے ہوئے آپ کی خدمت کے اندر آئے. آپ کی خدمت کے اندر آپ تقریباً 57 دن معین الدین چشتی ان کے قدموں کے اندر بیٹھے رہے. حضور مجھے روحانی سلطنت عطا فرمائے, عراق کی سلطنت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا عراق کی سلطنت روحانی میں شہاب الدین کو دے چکا ہوں. میں کس کو دے چکا ہوں بولیے؟ شہاب الدین کو دے چکا ہوں. تجھے ہندوستان کی روحانی سلطنت عطا فرماتا ہوں. حضرت معین الدین چشتی کو روحانی سلطنت آپ نے عطا فرمائی ہندوستان کی. تو یہ سلسلہ جو چشتیہ ہے وہ بھی آپ کی شاخ بن گئی, اور سلسلہ قادریہ وہ تو آپ کا ہی ہے, اور سلسلہ نقشبندیہ وہ بھی آپ کی شاخ ہے. جتنے بھی پیر ہیں, جتنے بھی سلسلے ہیں, سارے کے سارے آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ابتدان واز نہیں کرتے تھے, نصیحت نہیں کرتے تھے ابتدان. تو جب ایک دن آپ خواب کے عالم کے اندر آپ سوئے, اور سو کر خواب کے عالم کے اندر آقا دو جہاں کا دیدار نصیب ہوا. میرے آقا دو جہاں تشریف لائے, بیٹا عبد القادر جیلانی واز کیوں نہیں کرتے, نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری زبان میں لکنت ہے, میں اجمی ہوں, میں اجمی ہوں, ذرا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے, بلاغت نہیں ہے. واز کرنے کے لیے, نصیحت کرنے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے فصاحت کا ہونا, بلاغت کا ہونا ضروری ہے. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولو, ہم اپنا فیض عطا کر دیتے ہیں. اے ہائے, منہ کھولو اپنا فیض عطا فرماتے ہیں. ادھر دیکھیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ مبارک ایسے کھولا, میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک, اپنی لعاب مبارک دہن مبارک سے بہر نکالی. یہ وہ لعاب مصطفیٰ ہے, علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگے تو فوراً شفا یاب ہو جائیں. یہ وہ لعاب مصطفیٰ ہے, کڑوے کنویں کے اندر پڑے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. یہ وہ لعاب مصطفیٰ ہے, قتادہ کی آنکھوں پر لگے. حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں ہیں, یا رسول اللہ دشمن نے تیر مارا ہے, آنکھ نکل گئی ہے. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا ادھر قریب آؤ. آقا دو جہاں نے اپنی لعاب مبارک آنکھ کے خول میں لگائی, ادھر آنکھ کے ڈیلے پر لگائی, اور آنکھ کے ڈیلے کو اپنے دست مبارک سے فٹ کیا. پھر میں بتا قتادہ کچھ نظر آتا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ جو پہلے آنکھ تھی وہ صرف زمین پر دیکھتی ہے, اور جس آنکھ کی نسبت آپ کی لعاب کے ساتھ ہوگی ہے وہ عرش بری پر دیکھتی ہے.
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ لعاب مصطفیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر داخل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے لعاب داخل کیے، دوسرے دفعہ بھی فرمائی، پھر تیسرے مرتبہ بھی فرمائی، چوتھے مرتبہ بھی فرمائی، حتیٰ کہ 7 مرتبہ میرے نبی نے حضور سیدنا غوث العالم کے منہ میں اپنی لعاب مبارک داخل فرمائی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دوسری رات خواب کے عالم میں وہ تشریف لے آئے۔ حضور سیدنا غوث العالم سوئے ہوئے تھے، دوسری رات خواب کے عالم کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، بیٹا بات کرو، نصیحت کرو، منہ کھولو۔ ہاں جی حضرت میں منہ کھولتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 6 مرتبہ ان کے منہ مبارک میں اپنی لعاب داخل فرمائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی بول پڑے کہ آپ نے 6 مرتبہ فرمایا، کہیں کوئی شخص صبح یہ نہ کہے کہ حضور کے ساتھ علی نے برابری کی ہے، حضور نے 7 مرتبہ داخل کی ہے، میں حضور کے ساتھ برابری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں اپنا لعاب کا فیض 6 مرتبہ دیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا دوستو کہ مولا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کو سرکار کی طرف سے بھی فیض ملا ہے، علی کی طرف سے بھی فیض ملا ہے۔ یہ فیض یافتہ مصطفیٰ بھی ہیں اور فیض یافتہ علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ پھر لعاب دہن کا وہ فیض ملا خدا کی قسم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پھر بعد فرماتے، نصیحت اتنا فرماتے، تھوڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، 1000 کا مجمع نہیں، 2000 کا مجمع نہیں، 4000 کا مجمع نہیں، میری طرف توجہ فرمائیے، 70,000 کا مجمع ہوتا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس 70,000 کے مجمع کے اندر جب واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، تو آپ کے 70,000 مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا آپ کی گفتگو ایسے سنتا جس طرح پہلے سامنے صف کے اندر بیٹھنے والا ہو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتب کیسے بنے، آپ ولی کیسے بنے، کتب کیسے بنے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں ساری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، علم پڑھاتے ہوئے میں کتب بن گیا۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ گوشہ بھی ذرا سنا کریں نا۔ آپ کو جو کتبیت ملی ہے خود فرماتے ہیں کہ میں نے کتب کیسے بنا، علم پڑھاتے، کتنی زندگی پڑھا، 33 سال آپ نے درس حدیث پڑھائی، 33 سال، 20 سال خود علم پڑھا، سنو 20 سال خود علم پڑھا اور 33 سال آپ نے علم مسند حدیث پر بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا۔ آپ کے مدرسے سے 3000 طلباء آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر پوری دنیا کے اندر جا کر فیض بانٹتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک دن اپنے مسند پر تشریف فرما تھے تو ایک مرید آیا رمضان شریف کے اندر، کہنے لگا حضور آپ نے افطاری میرے گھر کے اندر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا جی میرے گھر کے اندر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ 70 مرید آپ کی خدمت کے اندر آیا، آپ نے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ جب آپ تشریف لے گئے، آپ نے افطاری فرمائی، تو جب دوسرا دن ہوا سارے مرید سنگی اکٹھے ہو گئے کہ یار میری بڑی خوش نصیبی ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ اس نے کہا نا مغالطہ ہے، میرے گھر میں آئے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں میرے گھر میں آئے تھے، چوتھے نے کہا کہ میرے گھر میں آئے تھے، پانچویں نے کہا نہیں میرے گھر میں آئے۔ وہ 70 مرید اکٹھے ہو گئے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے۔ فرمایا بیلیو کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ حضور یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں، حالانکہ آپ نے افطاری تو میرے گھر کے اندر کی تھی، حضور اس نے کہا کہ آپ تو میرے گھر کے اندر کی تھی۔ آپ نے فرمایا جھگڑا نہ کرو۔ قریب ایک درخت تھا، پیپل کا ایک درخت تھا، آپ نے فرمایا سارے کے سارے اس درخت کے پتوں کو طرف دیکھو۔ جب 70 مریدوں نے اس پیپل کے درخت کے پتوں کی طرف دیکھا تو خدا کی قسم حیرت کی انتہا ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ درخت کے ایک ایک پتے کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ کر ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی اگر درخت کے 70 پتوں کے اندر آ سکتا ہے تو با یک وقت 70 مریدوں کی دعوت پر بھی جا سکتا ہے۔
تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ کی یہ تعلیمات ہیں، قرآن کی جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورۃ زخرف کی، اور آیت پارہ نمبر ہے 25۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا قیامت کے دن سارے دوست آپس میں دشمن ہوں گے۔ دشمن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مثلا بیٹا جائے گا اپنی ابو کے پاس، ابو جی ایک نیکی کم ہوتی ہے، مجھے کو دے دے میں جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا جا اپنا کام کر، مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے کیسی نیکی دوں۔ بیٹی جائے گی ماں کے پاس جائے گی، امی جان دنیا میں واری واری تھی، آپ مجھے ایک نیکی دے دیں، مجھے نیکی ایک مل جائے تو میں جنت میں جاؤں۔ فرمایا مجھے اپنی پڑی ہے، میں تمہیں کیسے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ساری دوستیاں دشمنی سے بدل جائیں گی۔ تو باری تعالیٰ کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی؟ اللہ نے خود جواب دیا الا المتقین، جو نیک بندے ہیں ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ یا عباد لا خوف، اللہ فرمائے او میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں۔ ہاں جی، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں چلے جاؤ، جو تمہارے سنگی ساتھی مرید وہ بھی جنت میں۔ اس نسبت کے بڑے فائدے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں مان تم اشدو، تم اتنا قیامت کے دن اپنے حقوق لینے کے لیے اتنا تکرار نہیں کرو گے جتنی اللہ والے تمہارے بارے میں تکرار کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے سنگی، یہ ہمارے ساتھی، کانو یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کانو یحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، یہ زکون معنا، یہ ہمارے ساتھ صدقہ زکاة دیا کرتے تھے، آج کچھ اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرما۔ سنو میرے پروردگار عالم قیامت کے دن نیک بندوں کو، اولیاء کاملین کو کہے گا کہ اذهبوا، چلے جاؤ تم جہنم کے کنارے پر، جن جن کو تم دنیا میں پہچانتے تھے اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان کو جنت میں لے جاؤ، جن جن کو پہچانتے تھے ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اب ادھر وہ جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کے ولی جائیں گے، حضور غوث العظم جائیں گے، حضور بابا فرید الدین جائیں گے، حضرت معین الدین چشتی جائیں گے۔ ادھر اللہ فرمائے گا اے جہنم کی آگ، نچلے والے دھڑ کو بے شک جلاتی رہے، ان کے چہروں کو سلامت رکھنا، میرے بندے آئیں گے وہ پہچان کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ یہ نسبت برقرار رکھے، اور اسی نسبت پر اللہ ہمیں زندگی